بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ اقبالیات کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اقبال کی شاعری کے ادوار کا آغاز کیا تھا۔ ان کی شاعری کے پہلے دور کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا۔ آج ہم اس لیکچر میں اقبال کی شاعری کے دوسرے دور میں ان کی شاعری میں بدلتی ہوئی فکر اور شاعری کے نمایاں موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسرا دور اقبال کی شاعری کا دوسرا دور 1905 سے 1908 تک کے عرصے پر محیط ہے۔ یہاں سے اقبال کی شاعری کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو انہوں نے یورپ میں بسر کیا۔ گو وہاں انہیں شاعری کے لیے نسبتاً کم وقت ملا اور ان نظموں کی تعداد جو وہاں کے قیام میں لکھی گئیں تھوڑی ہیں، مگر ان میں ایک خاص رنگ وہاں کے مشاہدات کا ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کی شاعری کا یہ زمانہ، جیسا کہ میں نے بتایا، قیام فرنگ کا زمانہ ہے۔ تو یورپ کا سفر مختلف قسم کے انسان مختلف اغراض و مقاصد اور محرکات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کوئی سیر و تفریح کی خاطر جاتا ہے، کوئی تجارت کی غرض سے، کوئی علوم و فنون کے حصول کے لیے، اور کوئی جدید تہذیب و تمدن کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، سدھاریں شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے خدا کو، ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ تو مختلف قسم کے اغراض و مقاصد و محرکات کی وجہ سے لوگ یورپ کا سفر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے یورپ کا سفر کس خواہش کی بنا پر کیا اور وہ کون سے محرکات تھے۔ تو اقبال نے روانگی کے وقت یعنی یورپ جانے سے بیشتر ہی اس مقصد کا اظہار کیا کہ وہ حصول علم کی خاطر ادھر کا رخ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے، شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو۔ یعنی کہ اقبال حصول علم کی خاطر یورپ کے سفر پر مائل ہوئے اور وہاں پہ پہنچے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یورپ کے سفر کا جو حال تھا وہ کیسا تھا اور وہ کن کن تدریجی مراحل میں بٹا ہوا تھا۔ تو علامہ اقبال سب سے پہلے 1 ستمبر 1905 کی رات دہلی اور 3 ستمبر کو دہلی سے بمبئی روانہ ہوتے ہیں۔ بعد ازاں وہ ستمبر میں ہی بحری راستے سے لندن روانہ ہوئے۔ 24 ستمبر کو لندن پہنچے۔ وہاں پہ وہ ٹرنٹی کالج میں داخلہ لیا۔ یہ کالج جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی کا بہت مشہور یونیورسٹی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے اس کالج میں داخلہ دیا۔ اس کالج کے ساتھ بڑے بڑے نام جڑے ہوئے ہیں، نیوٹن، بائرن، ٹینیسن جیسے مشہور لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ پروفیسر آرنلڈ جو ہیں وہ بھی لندن ہی میں موجود تھے۔ اب یہ پروفیسر آرنلڈ کا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ جو ہیں وہ اقبال ان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے، اور جب وہ لندن چلے گئے گورنمنٹ کالج لاہور سے، وہ فلسفے کے استاد تھے اور وہاں سے وہ لندن روانہ ہوتے ہیں، تو اقبال جو ہیں ان کے فراق اور دکھ میں جو ہے وہ نالہ فراق ایک نظم بھی لکھ چکے ہیں۔ تو آرنلڈ نے اقبال کا بڑے پرتپاک انداز سے استقبال کیا اور بڑے فخر کے ساتھ لندن کے اساتذہ اور فلاسفر سے ان کا تعارف کروایا۔
اقبال نے 1907 میں بی اے آنرز پاس کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے ہائیڈلبرگ میں جرمنی میں پہنچے، جہاں پہ پروفیسر ویگناسٹ، ایما ویگناسٹ ان کی جو ہیں وہ پروفیسر تھیں، کیونکہ ان پر شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ جرمن زبان جو ہیں وہ سیکھ لیں گے تو انہیں اپنا مقالہ جو ہے وہ انگریزی میں پیش کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے جرمن زبان جو ہے وہ سیکھی اور وہاں کی پروفیسر ایما ویگناسٹ تھیں۔ چند ماہ میں انہوں نے جرمن زبان جو ہے وہ سیکھ لی، عبور حاصل کیا، اور 1908 میں میونخ یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے عنوان سے لکھے گئے ایک مقالے پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کر لی۔ اب یہ مقالہ جو ہے وہ آپ کے علم کے لیے میں بتا دوں کہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے ہی بی اے آنرز میں، جب کیمبرج یونیورسٹی تھا، یہ مقالہ وہ پہلے لکھ چکے تھے وہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال کی جو یہ ایک بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنے اس تعلیمی سفر کو جو ہے وہ آگے تک لے کے گئے اور جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا بھی حصول ہو گیا۔ علامہ اقبال کے اس دور میں ایک اہم جو ہے وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے اس دور میں شاعری کو ترک کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ مجھے شاعری کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب جو ہے وہ سر عبدالقادر جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، مدیر مخزن جو ہے عبدالقادر، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں میرا قیام بھی وہیں پر تھا اور اکثر ملاقات کے موقع ملتے رہتے تھے۔ ایک دن شیخ محمد اقبال نے مجھ سے کہا کہ ان کا ارادہ جو ہے وہ مصمم ہو گیا ہے کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں گے اور قسم کھا لیں کہ شعر نہیں کہیں گے، اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کی شاعری ایسی شاعری نہیں ہے جسے ترک کرنا چاہیے، بلکہ ان کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے ممکن ہے کہ ہماری درماندہ قوم اور ہمارے کم نصیب ملک کے امراض کا علاج ہو سکے۔ اس لیے ایسی مفید خداداد طاقت کو بیکار کرنا درست نہ ہوگا۔ شیخ صاحب کچھ قائل تو ہوئے اور کچھ نہ ہوئے۔ پھر یہ قرار پایا کہ آرنلڈ صاحب کی رائے پر آخری فیصلہ چھوڑا جائے۔ اگر وہ مجھ سے اتفاق کریں تو شیخ صاحب اپنے ارادہ ترک شعر کو بدل دیں، اور اگر وہ شیخ صاحب سے اتفاق کریں تو ترک شعر اختیار کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا کی خوش قسمتی تھی کہ آرنلڈ صاحب نے مجھ سے اتفاق رائے کیا، اور فیصلہ یہی ہوا کہ اقبال کے لیے شاعری کو چھوڑنا جائز نہیں، اور جو وقت وہ اس شغل کی نظر کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی مفید ہے اور ان کے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہے۔ اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ کلیات اقبال کے دیباچے میں کیا ہے سر عبدالقادر نے تفصیل کے ساتھ۔ تو یوں اقبال نے جو ہے وہ اپنی شاعری کو ترک کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ختم کیا، اور جو ہے یورپ کے زمانہ میں یورپ کے پھر نسلی تفاخر اور جغرافیائی وطنیت کے باعث باہمی عداوت پر اقبال کے فکر و خیال میں انقلاب برپا ہوا۔ ان کی شاعری میں بڑے تدریجی ارتقائی مراحل وقوع پذیر ہوئے، اور پھر وہ مختصراً یہ کہ 1 جولائی 1909 کو انہوں نے واپس آ کر لاہور میں وکالت کرنے لگے۔ تو یہ ان کے سفر کا، یورپ کے سفر کا ایک مختصر حال تھا جو کہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے جو ہے وہاں کے یورپ کے سفر میں جو ان کا تعلیمی دور تھا یا وہاں پہ ان کا قیام تھا، وہاں رہ کر انہوں نے جو ہے وہ ایک نتیجہ حاصل کیا، اور وہ ایک عرصہ وہاں رہ کر اور اس شراب کے نشے کا تجربہ کر چکنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نشے میں سوز و گداز کی کیفیت نہیں ہے۔ یعنی یورپ میں وہاں کی تعلیم میں، وہاں کے جو ہے وہ عقلی و سائنسی جو علوم میں جو ہے وہ اثر تو ہے، لیکن اس میں ایک سوز و گداز کی کیفیت نہیں، اور وہ غم عشق نہیں جس سے روح اپنی غذا حاصل کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پیر مغاں فرنگ کی مے کا نشاط ہے اثر، اس میں وہ کیف غم نہیں مجھ کو تو خانہ ساز دے۔ تو وہ ایک کیف غم کے انتظار میں تھے جو انہیں فرنگ کی مے میں جو ہے وہ تاثیر دکھائی نہیں دی۔
در حقیقت جو ہے وہ اقبال بنیادی طور پر ایک مشرقی انسان تھے. وہ مشرقی روحانیت کے دل دادا تھے. تمام مذاہب عالیہ مشرق ہی کے مختلف خطوں میں پیدا ہوئے ہیں. مشرق ہمیشہ سے ادیان کا گہوارہ اور روحانیت کا سرچشمہ رہا ہے. مشرق نے دنیاوی تمدن و تہذیبیں بھی اعلیٰ درجے کی پیدا کیں. اس نے علوم و فنون بھی پیدا کیے، بڑی بڑی ملکی فتوحات بھی کیں، وسیع سلطنتیں بھی یہاں قائم ہوئیں. پیغمبروں، ولیوں، بزرگوں کے ساتھ ساتھ چنگیز، ہلاکو اور تیمور جیسے سنگ دل شمشیر زن بھی یہیں پیدا ہوئے. لیکن تمام جلووں اور ہنگاموں کے باوجود مشرق کے بلند ترین نفوس مادیت سے روحانیت کی طرف گریز کرتے رہے. بڑے بڑے کشور کشا بھی روحانی انسانوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہے. اکبر اعظم جیسا کشور کشا اور دنیاوی سیاست کا مدبر بھی ننگے پاؤں چل کر سلیم چشتی جیسے درویش کے پاس پہنچا کہ اس سے اولاد نرینہ کے لیے دعا کروائے. شاہ جہاں جو ہے کیسر و کسریٰ کی شوکت کو مات کرنے کے لیے 9 کروڑ روپے کی لاگت سے جواہرات سے مرصع تخت طاؤس بناتا ہے، لیکن اس پر بیٹھنے سے قبل تخت کے سامنے زمین پر سر بسجود ہو کر خدا سے دعا کرتا ہے کہ فرعون آبنوس کے تخت پر بیٹھتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. میں اس مرصع تخت پر بیٹھنے سے قبل عجز و بندگی کا اظہار کرتا ہوں. شاید کوئی یہ کہے کہ ایسا تخت بنوانا کہاں کی بندگی اور کہاں کی عاجزی ہے، لیکن یہاں صرف یہ بات قابل غور ہے کہ ایک مشرقی انسان شوق شکوہ کے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کی گہرائیوں میں اس خدا سے بھی رابطہ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس کے سامنے تمام دنیاوی شوکتیں ہیچ ہیں اور جس تک رسائی فقط درویشی ہی کے راستے سے ہو سکتی ہے. تو مشرقی انسان کے لیے شاعری میں بھی وہی اثر آفرینی ہوتی ہے جس میں روحانیت کی چاشنی ہو. صنائی اور عطار اور رومی کی گرفت مشرقی انسانوں کے قلوب پر فردوسی اور انوری خاقانی سے بہت درجہ زیادہ ہے. اقبال کو یورپ جانے سے قبل بھی انگریزی شاعری کے بہت سے انداز پسند تھے اور انہوں نے مغربی سانچوں سے بہت کچھ فائدہ بھی اٹھایا، لیکن مغربی افکار پر بھی مشرقی روحانیت کا رنگ چڑھتا گیا اور اسی طرح شرق و غرب کے امتزاج سے نئے مرکبات پیدا ہوئے. لیکن اقبال کے اندر مشرقی عنصر جو ہے وہ ہمیشہ سے غالب رہا. اقبال کو یورپ میں رہنے، حکمت فرنگ سے گہرا تعلق پیدا کرنے اور اس کی تہذیب و تمدن کا براہ راست مشاہدہ کرنے سے طرح طرح کے فائدے پہنچے. اقبال کی نظر آغاز ہی سے محققانہ تھی. اس سے ان کی زندگی میں مغرب کی کورانہ تقلید کا شائبہ پیدا نہ ہو سکتا تھا. انہوں نے یورپ کے سطحی جلووں کو بھی دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کے باطن پر بھی گہری نظر ڈالتے ہیں. انہوں نے فرنگ میں علم و ہنر کے کمالات اور انسانی زندگی کی بہبود کے لیے ان کے مفادات کو بھی دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ان سے بھی آگاہ ہو گئے کہ اس تعمیر میں ایک خرابی کی صورت چھپی ہوئی ہے. یورپ میں انہوں نے عقل کی کرشمہ سازیاں بھی دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو نظر آیا کہ اس علم و فن کی نظر زیادہ تر تن کی طرف ہے، من کی طرف نہیں. دماغ کی تربیت ہوتی ہے مگر دل خالی اور تشنا رہ جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کے مانند، مگر در حقیقت یہ فردوس جو ہے یہ فردوس جو ہے وہ جنت نگاہ اور فردوس گوش ہے، جس کے گرویدہ ہونے کا عبرت انگیز انجام غالب نے بھی آخری عمر میں ایک قطعے میں بیان کر دیا تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے تازہ واردانے بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناو نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے. ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے. تو اقبال نے دیکھا کہ فرنگ کی زیرکی مادی مفاد اندوزی میں اس عشق سے بیگانہ ہو گئی ہے جو انسانی روح کے اندر زندگی کی ایک لامتناہی اقدار اور حقیقی ارتقاء حیات کا ضامن ہے. جو ہے یورپ میں جو ان کو تجلی نظر آئی، اس کی مشرقی بصیرت نے جو ہے
وہ اس کے متعلق فتویٰ دیا کہ ہنگامہ گرم ہستی نہ پائیدار کا، چشمک ہے برق کی کہ تبسم شرار کا، یعنی کہ ایک طرح سے وہ مغرب کی اس تاثیر کو نہیں محسوس کر پائے تھے جو کہ وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے۔ اب اقبال جو ہیں در حقیقت وہ طبعی طور پر کبھی بھی مغرب پرست نہیں تھے۔ اب ہم اگر دیکھیں ایک جو ہے وہ تنقیدی نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان ہوں یا ان کے شرکائے کار شبلی و حالی، چراغ علی، نذیر احمد یا مولوی ذکاء اللہ، ان سب کو مغربی تہذیب کے بہت سے روشن پہلو نظر آئے۔ وہ اس کی تعریف میں رتب اللسان، اس کی تجلی سے مروب و مغلوب بھی تھے۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ محسوس کرتے تھے کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون ہی نہیں بلکہ اخلاق کے معیار بھی مغربی سے حاصل کرنے چاہیے۔ ان میں سے ہر شخص اپنی تحریروں میں نثر یا نظم میں جب شرق و غرب کا موازنہ کرتا ہے تو نہایت درجہ احساس کمتری کے ساتھ مغرب کی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ دین کے مقابلے میں عیسوی عقائد کو چھوڑ کر باقی ہر چیز میں مغرب کی تقلید کو ترقی کا واحد راستہ سمجھتے ہیں۔ اقبال میں یہ مغرب زدگی جو ہے وہ یورپ جانے سے پہلے بھی نہ تھی، لیکن یورپ کے حقائق کے متعلق دیکھ کر اور ان کے اندر اس کا ادراک ہو جانے کے بعد اقبال کی طبیعت میں مغرب کے خلاف ایک زبردست رد عمل پیدا ہوا۔ یورپ کی ترقی زیادہ تر عقلی ترقی تھی، اس لیے اس نے اس طبیعیات میں گری ہوئی عقل کے خلاف جو ہے وہ اقبال نے جہاد شروع کر دیا، جو ان کے آخری لمحہ حیات تک پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اس دور کی نظموں کے موضوعات اور خصوصیات جو ہیں وہ کیا تھیں، یعنی اس دور میں جو اقبال نے شاعری کی، جو نظمیں لکھی، ان کے کون سے فکر اس میں کام کر رہی تھی، ان کے بنیادی موضوعات کون کون سے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اقبال کے دوسرے دور میں کم تعداد میں شاعری کی گئی اور نظمیں کم ہیں، محض 24 نظمیں اور 7 غزلیں ہیں، لیکن ان کے اندر مشاہدات ہیں اور بہت جو ہے وہ ایک منفرد نوعیت کی یہ شاعری ہے جس میں ہمیں جو ہے عشق کے تجربات بھی ہیں، تفکر بھی ہے اور منظر کشی بھی ہے، منظر نگاری ہے، فطرت نگاری ہے۔ تو جو ہے وہ ان میں اکثر نظمیں جو ہیں وہ کیمبرج اور ہائیڈلبرگ کے قیام کے دوران لکھی گئی ہیں، جن میں مناظر کشی، احساس قرب فطرت کے حوالے سے انگریزی شاعری کی تشبیہات اور جرمن اصول محاکات نظر آتے ہیں۔ کچھ نظمیں اور غزلیں ایسی ہیں جو یورپ کی آزاد نسوانی فضا کو بھی بیان کرتی ہیں، اس کا تذکرہ بھی ہم آگے کریں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ منظر کشی و فطرت نگاری کے حوالے سے اقبال کی جو ہے وہ جرمنی میں لکھی گئی ایک نظم ایک شام جو ہے وہ خاص توجہ چاہتی ہے۔ یہ نظم دریائے نیکر ہائیڈلبرگ کے کنارے لکھی گئی ہے۔ مختصر بحر میں دھیمے انداز کی یہ نظم اقبال کے روایتی اسلوب سے بہت مختلف ہے۔ اس نظم میں فطرت کی روح سے ہم آغوش ہونے کا جذبہ ہے اور اپنی لب و لہجہ میں بہت منفرد ہے۔ صرف جو ہے وہ 7 اشعار پر مبنی یہ نظم نہایت کومل اور نازک احساسات کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: خاموش ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوہسار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش شب میں سو گئی ہے، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکون ہے، تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے، خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ تو یہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ نظم جس میں منظر کشی ہے، فطرت نگاری ہے، ایک سوز و گداز کی کیفیت بھی ہے، محبت کا ایک جو ہے پہلو بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ نظم انتہائی خوبصورت ہے۔ اب
دوسرا ہم دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اقبال کا حسن و عشق کا جو پہلو ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اقبال جیسے فطری شاعر کے لیے بالکل سکون بھی ممکن نہ تھا۔ اس زمانے کی نظموں میں بھی جو تعداد میں بہت کم ہے، ہر رنگ کی شاعری ملتی ہے، حسن اور عشق پر اعلیٰ درجے کی نظمیں موجود ہیں۔ یہ ناممکن تھا کہ جوان شاعر فرنگ میں حسن نسوانی سے متاثر نہ ہو، چنانچہ بعض جو نظمیں ہیں ان کی وہ مخصوص محبوبوں کے متعلق ہیں۔ ان نظموں میں ایک لاجواب نظم حسن و عشق کے عنوان سے ہے، جس میں حسن و عشق کا فلسفہ ہی نہیں بلکہ کسی ایک حسین کے حسن سے پیدا شدہ تاثر ہے۔ ویسے تو اردو اور فارسی کا تمام تغزل عاشقانہ شاعری میں ہے، لیکن اردو اور فارسی کے کسی شاعر کے کلام میں اس قسم کی لطیف عاشقانہ غزل یا نظم نہ ملے گی جو کہ ان کی نظم جو ہے وہ حسن و عشق میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جس طرح ڈوبتی ہے کشتی سیمین قمر، نور خورشید کے طوفاں میں ہنگامِ سحر، جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا لے کر آنچل، چاندنی رات میں مہتاب کا ہم رنگ کنول، جلوۂ طور میں جیسے ید بیضائے کلیم، موجۂ نگہت گلزار میں غنچے کی شمیم، ہے تیرے سیل محبت میں یوں ہی دل میرا۔ اب اس نظم میں کل 3 بند ہیں اور شروع سے آخر تک تشبیہ و تمثیل اور تخیل کی معراج ہر بند میں ہمیں نظر آتی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ حسینہ کون تھی، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ یہ معلوم کرنے کی اتنی کوئی خاص ضرورت ہے۔ بہرحال یہ عشق حسینہ کے حسن کی طرح ناپائیدار ہی ہوگا، لیکن اس نے اس حساس اور باکمال شاعر کو متاثر کر کے جو اشعار لکھوائے ہیں وہ عشق شاعری میں ہمیشہ لطافت فکر اور تاثر حسن کلام کا نمونہ پیش کرتے رہیں گے، اور اقبال کے جو ہے وہ اس رنگ کی شاعری کو جو ہے وہ ہمیشہ ایک نیا رنگ دیتے رہیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کائناتی عشق کے علاوہ انفرادی عشق کا بھی جو ہے اہتمام انہوں نے کیا۔ کسی کی گود میں بلی دیکھ کر جو کچھ کہا وہ بھی اس راز کا غماز ہے، لیکن اقبال کی طبیعت میں ہر جزو اور ہر فرد کے حسن و عشق کے ساتھ ہی حسن کلی اور عشق کلی کا جو ہے وہ جذبہ بھی ابھرتا ہے، اور اس کا فلسفہ بیان کرنے کے بغیر اقبال کے نزدیک بات پوری نہیں ہوتی۔ بات جو ہے وہ ایک بلی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو ان کی نظم ہے ڈیش کی گود میں بلی دیکھ کر، تو میں اس کی تذکرہ کر رہی ہوں۔ تو وہ بات ایک بلی سے شروع کرتے ہیں، اور جو ہے اس میں عشق کے اسرار و رموز جو ہیں وہ کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تجھ کو دزدیدہ نگاہی یہ سکھا دی کس نے، رمز آغاز محبت کی بتا دی کس نے، ہر ادا سے تیری پیدا ہے محبت کیسی، نیلی آنکھوں سے ٹپکتی ہے ذکاوت کیسی، دیکھتی ہے کبھی ان کو کبھی شرماتی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی لیٹ کے سو جاتی ہے، آنکھ تیری صفت آئینہ حیراں ہے کیا، نور آگاہی سے روشن تیری پہچان ہے کیا، مارتی ہے انہیں پونچھوں سے عجب ناز ہے یہ، چھیڑ ہے غصہ ہے یا پیار کا انداز ہے یہ، شوخ تو ہوگی تو گودی سے اتاریں گے تجھے، گر گیا پھول جو سینے کا تو ماریں گے تجھے، کیا تجسس ہے تجھے کس کی تمنائی ہے، آہ کیا تو بھی اسی چیز کی سودائی ہے، خاص انسان سے کچھ حسن کا احساس نہیں، صورت دل ہے یہ ہر چیز کے باطن میں مکیں، شیشہ دہر میں مانند میں ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ قصق ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی، کہیں سامان مسرت کہیں ساز غم ہے، کہیں گوہر ہے کہیں اشک کہیں شبنم ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ڈیش کی گود میں بلی دیکھ کر ایک نظم جو ہے وہ عشق کے اسرار و رموز اور اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بڑے دلاویز طریقے سے جو ہے وہ اقبال جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق ہرجائی، محبت، وصال، عشرت امروز، ان نظموں میں جو ہے وہ ایک طرح سے اقبال کی تصور عشق کا جو ہے وہ ایک فلسفہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے جو ہے وہ عشق ہرجائی میں جو ہے وہ عاشق ہرجائی جو ہے ان کی نظم جو ہے وہ یورپ میں لکھی ہوئی نظموں میں ایک نظم ہے، اور اس میں انہوں نے ایک بڑے منفرد نوعیت کا جو ہے وہ ایک محبت کے بارے میں ایک الگ سا مجازی فلسفہ جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ خود کو ایک عاشق ہرجائی کہتے ہیں، یعنی اس نظم کا نام بھی عاشق ہرجائی ہے۔ تو اس نظم میں جو عاشق ہرجائی کا ایک فلسفہ ہے وہ بھی بڑا منفرد نوعیت کا ایک فلسفہ ہے، جس میں اقبال ایک بڑے شوخ نوجوان کی صورت میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جس کا دل شوخی اور بےتابی سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہر ڈالی پر جانا چاہتے ہیں، اور بقول غالب کے مصری کی مکھی تھے، شہد کی مکھی نہ تھے کہ جن کے پاؤں جو ہیں وہ دھنس جائیں ایک جگہ۔ تو اقبال بھی اسی طرح جو ہے وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر ہمیں منڈلاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک فلسفہ ہے ان کا، اور جو ہے وہ اس بات میں بھی جو ہے وہ محبت کی ایک نئی رمز جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، ہے عجب مجموعہ ازداد اقبال تو، رونق ہنگامہ محفل بھی ہے تنہا بھی ہے، حسن نسوانی ہے بجلی تیری فطرت کے لیے، پھر عجب یہ ہے کہ تیرا عشق بے پرواہ بھی ہے، تیری ہستی کا ہے آئین تفنن پر مدار، تو کبھی ایک آستانے پر جب بھی فرسا بھی ہے حسینوں میں وفا ناآشنا تیرا خطاب، اے تلون کیش تو مشہور بھی رسوا بھی ہے، لے کے آیا ہے جہاں میں عادت سیماب تو، تیری بےتابی کے صدقے ہے عجب بےتاب تو۔ اب اس نظم کے دوسرے بند میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ بے قراری اور بے وفائی کا جواز جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں جو درد ہے وہ ایک تراشا ہوا ہیرا ہے، جس کے کئی پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں نیا رنگ جھلکتا ہے، میرے دل میں گیتوں کا ایک محشر ہے، ہر کیفیت میں ایک نئے جلوے کی آرزو ہے، میں کسی ایک حسین کے عشق میں کیسے کہ گرفتار رہ سکتا ہوں، میرا پیمانے وفا حسن سے ہے نہ کسی فرد حسین سے، میں حسینوں کے نظارے میں حسن کامل کو ڈھونڈتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر تقاضا عشق کی فطرت کا ہو جس سے خاموش، وہ کامل تجلی مدعا رکھتا ہوں میں، جستجو کل کی لیے پھرتی ہے اجزا میں مجھے، حسن بے پایاں ہے درد لا دوا رکھتا ہوں میں، زندگی الفت کی درد انجامیوں سے ہے میری، عشق و آزاد دستور وفا رکھتا ہوں میں۔ تو معشوق کو تمام شعراء جو ہیں وہ بے وفا کہتے ہوئے چلے آئے ہیں، لیکن عاشق بے وفا کا مضمون، اور وہ بھی عاشق شاعر کی اپنی زبان سے، شاید علامہ اقبال کے سوا ہمیں اور کہیں نہ ملے، جو اپنی بے وفائی کو وفا سے کہیں زیادہ قابل قدر چیز سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ بھی ایک طرح کی گہرائی ہے، ایک اعلیٰ درجے کا تصوف ہے، جزو کل کا فلسفہ بنانے کی ایک دلکش کوشش جو ہے انہوں نے کی ہے۔ تو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اگر کائنات میں حسن ایسا ہی محدود و تنگ جلوہ تھا کہ عاشق کو کسی ایک کے حسن ہی میں گرفتار کر کے محو کر دے، تو یہ لا انتہا تخیل جو مجھے عطا کیا، جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہمیشہ تو گدو کرتا رہتا ہے، اس تصوف اور اس جواز بے وفائی کو بھلا کون حسین قبول کرے گا؟ اور اقبال کے سوا کون سا عاشق ہے جس نے اپنے ہرجائی ہونے پر فخر کیا ہو اور اس عیب کو ایسا حسین کر کے پیش کیا ہو؟ ایک شاعر نے معشوق کے ہرجائی پن سے جل کر انتقاماً تو یہ ارادہ کیا تھا جو ہم سنتے ہیں، تو ہے ہرجائی تو اپنا بھی یہی تو اور صحیح، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، لیکن اقبال کے ہاں یہ انتقام نہیں ہے۔ اب طلبہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو عاشق ہرجائی جو ہے نظم کا عنوان ہے، اس کے اندر چھپے مفاہیم کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اقبال کے ہاں یہ انتقام نہیں بلکہ صوفی مزاج شاعر کی ایک لازمی صفت بن گئی ہے۔ اقبال نے اپنے آپ ہی کو ہرجائی نہیں بنایا بلکہ شکوے میں خدا کو بھی ہرجائی ہونے کا طعنہ دے دیا۔ کہتے ہیں، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے،
تو یہ جو مختلف نوعیت کے جو ہیں وہ عشق پر مبنی ان کے جو ہیں خوبصورت خیالات ہیں، ایک شوخ دل، ایک نوجوان شاعر کے دل کی جو ہے وہ اضطراب، بے قراری، بے چینی اور ایک خوبصورت انداز فکر اور انداز بیان جو ہے وہ اقبال ہی کا ایک انہی کا فن تھا اور انہی کا کمال تھا جو ہمیں ان نظموں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمایاں ایک اور خصوصیت ہے ان کی شاعری کی، وہ ہے یورپ کی جو ہے وہ اس میں کہی گئی نظموں میں جو ہے وہ قابل سیاحت فرنگ کا اقبال بھی موجود ہے، اور اس اقبال میں جس کے کلام میں تصوف اور فلسفہ مجاز اور حقیقت کی آمیزش نے ایک امتیازی خصوصیت پیدا کرتی ہے، یعنی کہ اقبال کے کلام میں تصوف، مجاز کا فلسفہ اور حقیقت، یہ تینوں جو ہیں وہ ان کی ایک آمیزہ بن گیا ہے، ایک اس کی ایک خوبصورت شکل اس کے ملاپ سے بن گئی ہے۔ اسلام اور ملت اور وطنیت کا جذبہ یورپ میں بھی برقرار رکھتے ہیں۔ بعض نظموں میں شاعر بحیثیت شاعر بھی پایا جاتا ہے، لیکن ان کے علاوہ ہلکی سی جو ہے ایک مبلغانہ سی جھلک بھی ہے اور پیام رسانی کا جذبہ بھی ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو اس سے پہلے اقبال کے کلام میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب وہ نظمیں جن میں یہ عناصر موجود ہیں، جس میں ایک جو ہے مبلغانہ انداز بھی ہے، ایک ملت اور وطنیت کا جو ہے وہ ایک تصور جو ہے وہ کیسا ہے، اور حقیقت کے عناصر کہاں ہیں، اور اس میں کیسے تصوف کی بات کہاں پہ ہے، تو یہ تینوں کے ملاپ سے جو ایک خاص آمیزہ بنا ہے، اس میں جو نظمیں جو ہیں وہ 3 نظمیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک پیام کا عنوان ہے ایک نظم کا، ٹھیک ہے، دوسری نظم جو ہے وہ طلبہ علی گڑھ کے نام جو ہے وہ ان کی نظم ہے، جس کا عنوان ہے طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ اس میں علی گڑھ کے کالج کے طلبہ جو ہیں ان کے نام ایک پیغام ہے، اور تیسری نظم جو ہے وہ پیام عشق ہے۔ اب ان نظموں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال میں ایک خاص احساس بھی ساتھ ساتھ اس نوجوان عاشق کے دل و دماغ میں ایک خاص خیالات جو ہیں وہ بھی گردش کر رہے ہیں، اور حقیقی جو مضامین ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب پیام کے عنوان والی جو نظم ہے اس کو اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلع جو ہے وہ عشق نے کر دیا تجھے ذوق تپش سے آشنا، بزم کو مثل شمع بزم حاصل سوز و ساز دے۔ دوسرے شعر میں جو ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی دولت ایک فضل الہی ہے جس کے حصول کا مدار محض کوشش پر نہیں ہے، یہ خدا کا کرم ہے، اور اس فیض رسانی میں ادیان کی تفریق جو ہے وہ حائل نہیں ہو سکتی۔ شان کرم پہ ہے مدار عشق گرا کشائے کا، دیر و حرم کی قید کیا جس کو وہ بے نیاز دے۔ یعنی یہ جو ہے اگر وہ بے نیازی آ جائے تو اس میں کسی مذہب کی قید جو ہے وہ نہیں رہتی۔ یہ مضمون صوفیہ، متصوفین، شعراء کا ایک مسلمہ اور عام عقیدہ ہے، جو ہے اقبال میں بھی ہمیں وحدت الوجود کے عقیدے کی یہاں پہ جھلک جو ہے اس دور میں دکھائی دیتی ہے، ان کی غزلوں میں بھی۔ ان کی غزل جو ہے ایک شعر میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تارے میں وہ قمر میں وہ جلوہ گہے سحر میں وہ، تارے میں وہ قمر میں وہ جلوہ گہے سحر میں وہ، چشم نظارہ میں نہ تو سرمہ امتیاز دے۔ تو جو ہے وہ ایک طرح کی تزکیہ نفس اور ترقی روح کے لیے طبیعت میں جو سوز و گداز کا ہونا ضروری ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ اقبال کے اس دور کی جو ہے وہ شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کا پیام حقیقت میں آغاز سے عشق کا پیغام تھا۔ ان کی شاعری کا بہترین حصہ جو ہے وہ عشق کی آیت ہی کی تفسیر ہے اور اسی خواب کی تعبیر ہے۔ جو طلبہ علی گڑھ کے نام جو وہ پیغام دیتے ہیں اپنے اس نظم کے مطلع میں بھی وہ عشق کی تبلیغ ہی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے،
دوسرے شعر میں اب یہ اشارہ ہے کہ تمہارے راہبر واعظ اور ناصح جو ہیں وہ سب غلامی میں مبتلا ہیں، اور ان کا نالہ و فریاد جو ہے وہ طائر زیر دام کی چیخ و پکار ہے، لیکن مجھے خدا نے جو ہے وہ اس سے نجات دی ہے، اس لیے میرا نالہ جو ہے وہ نالہ طائر بام ہے، آزادی کی فریاد کی لے ہے، غلامی اور گفتار کی غلامی میں گرفتار لوگوں کی فریاد و لے سے بالکل الگ سے چیخ ہے، جس میں آزادی کا ایک نعرہ ہے، ایک صدا ہے۔ تو جو ہے وہ اسی طرح طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالہ طائر دام اور ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں وہ جو ہے وہ امتیاز کر رہے ہیں۔ تیسرے شعر میں اقبال کا ایک خاص فلسفہ حیات ہے، جس کی شرح وہ تمام عمر جو ہے وہ کرتے رہے کہ حیات و کائنات میں سکون مجازی و اعتباری ہے، اور حرکت جو ہے وہ زندگی میں شامل رہتی ہے۔ اس لحاظ سے کوہسار کی بظاہر سکون، عظمت اور وقار کے مقابلے میں کمزور چیونٹی کی حرکت جو ہے وہ زیادہ بہتر زندگی کی مظہر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مورے ناتواں لطف خرام اور ہے۔ تو اسی طرح پھر چوتھے شعر میں جو ہے اس نظم کے وہ وطنیت کی جگہ ملت اسلامیہ کی مرکزیت اور اس کی عالمی حیت نے اس کی جگہ لے لی۔ وہ کہتے ہیں کہ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا، اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے۔ تو یہ جو علی گڑھ کے طلباء کے نام جو ہے وہ اس نظم میں ایک جو ہے وہ آزادی کی بات ہے، غلامی سے الگ کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ تو اس نظم کا جو مقصد ہے وہ زندگی کی حرکت کا مقصد ہے، آگے سے آگے جانے کا۔ تو اس نظم کی جو ہے وہ لکھنے کا مقصد یہ تھا، شان نزول یہ تھی کہ علی گڑھ کے طلباء نے انگریزی اساتذہ کے خلاف جو ہے وہ ہڑتال کر دی۔ اقبال اس سے تو خوش تھے کہ ان میں آزادی، خودداری اور بیداری پیدا ہوئی ہے، اور غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا جذبہ ابھرا ہے، لیکن ملت اسلامیہ کی عام حالت اور علی گڑھ کالج کی حیثیت کچھ ایسی تھی کہ ابھی کچھ عرصے تک سر سید احمد خان کی مصلحت اندیشی پر چلنا ہی بہتر تھا۔ مسلمان غدر کے بعد علم اور دولت و اقتدار سے محروم ہو گئے تھے، اور جو ہے دوسری طرف ہندو اور انگریز ان سے بدظن تھے، ان کے مخالف ان کو نیچا دکھانے پر تلے ہوئے تھے۔ کسی کامیاب کوشش کے لیے مزید علمی جدوجہد اور مزید تنظیم کی ضرورت تھی۔ اس لیے جو ہے وہ اقبال نے نوجوانوں کو کچھ عرصے تک خاموش اور محتاط رہنے کا بھی مشورہ دیا تھا۔ اس لیے مقطع میں کہا ہے کہ بادہ ہے نیم رس ابھی، شوق ہے نارسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پہ تم خشت کلیسیا ابھی، ٹھیک ہے، یعنی ابھی تمہیں جو ہے وہ انتظار کرنا ہے، اور ابھی تمہیں جو ہے وہ آگے کے حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ پھر تم نے اپنا جہاد کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تو جو ہے آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ بادہ نیم رس نہ رہا، کچھ انقلاب روزگار سے، کچھ اقبال کی تلقین و شعلہ نوائی سے شوق رسا ہو گیا، حالات بہتر ہو گئے، تو اقبال سے زیادہ کسی نے بھی زبان و قلم اور دل و دماغ سے یہ جہاد نہیں کیا کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے جو ہے وہ خم صحبائے کہن کے منہ سے خشت کلیسیا کو ہٹا دیا جائے۔ یعنی ان سے زیادہ جہاد یہ کسی نے نہیں کیا کہ جو ہم غلامی کے جو طوق ہمارے گلے میں ہیں ان کو اتار دیا جائے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اقبال نے اس کے خلاف جہاد کیا، اور تاکہ مسلمانوں میں جو ہے اس غم کو اتارنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ تیسری جو نظم جو ہے وہ اس دور کی نظم ہے وہ پیام عشق ہے۔ اب اقبال کے پیغامات کی تیسری نظم کا عنوان پیام عشق ہے، جس میں اقبال کے ہاں عشق کے جو مخصوص معنی ہیں وہ بہت کچھ واضح ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ مضمون اس قدر اقبال کا جزو طبیعت و جوہر دین ہے کہ بعد میں ہزار اشعار کہہ کر بھی وہ مطمئن نہ ہوئے کہ بات پوری طرح ہو گئی ہے، بلکہ وہ عشق کے اس پیغام کو مسلسل کرتے رہے، اور وہ کہتے کہ سن اے طلبگارے درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا، میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سراپا ایاز ہو جا۔ یہاں عشق عاشق سے جو ہے وہ نیاز طلبی کر رہا ہے، بعد میں یہ نیاز درجہ کمال کو پہنچ کر ناز کا رنگ اختیار کرے گا، اور جوش و خروش میں ملائکہ، انبیاء، خدا تک کا شکار کرنے لگے گا۔
لیکن ابتدا نیاز ہی سے کرنی پڑے گی، مگر یہاں بھی دوسرے ہی شعر میں عشق میں خودی کا پہلو اب نمایاں ہو گیا ہے۔ پہلے نیاز کی بات ہو گئی، پھر خودی کا پہلو آ گیا، پہلے فخر کی بات ہے، عجز کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خودی کی بات ہے۔ نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، تمام سامان ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینہ ساز ہو جا۔ تو اب یہ جو ہے ایک خودی کی بات ہے، ایک آگے بڑھنے کی بات ہے، اور تقدیر کے طوق کو اتارنے کی بات ہے۔ تو جو ہے وہ اقبال کے اس نظم میں جو ہے وہ عشق کے جو ہے وہ اس خاص رنگ کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں، اور اس میں ایک تصوفانہ عنصر بھی پایا جا رہا ہے۔ اس عشق کے ساتھ جو ہے وہ تصوف کا بھی ایک خاص رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اقبال چونکہ عشق الہی کو ایک ایسی مجرد چیز جو ہے وہ اقبال سمجھتے تھے کہ ایسی مجرد چیز بنا دیا گیا ہے جو ہے پرانے صوفیہ سے، اجمی تصوف کی طرف سے، کہ جو ہے وہ تمام اشیاء و افراد کی محبت اور زندگی کے تمام اقدار عالیہ کا عشق اس کے منافی اور اس سے خارج ہو گیا ہے۔ تو اقبال تو ہے وہ شروع سے ہی ایک طرح سے غیر اسلامی رہبانی قسم کے تصوف کو رد کرتے آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو خودی کا ایک لیکچر تھا، گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بارہا یہ بات کو دہرایا کہ اقبال اس اجمی قسم کے تصوف کو جو ہے وہ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ اس نظم میں بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف علمی اور عملی جہاد کرنے کو جو ہے وہ اس کی بات کی ہے۔ مسلمانوں کو فقر و تسلیم و رضا اور تقدیر کے صحیح معنی بتائے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ تصوف جو ہے اس کے معنی مفاہیم جو ہیں فقر و تسلیم و رضا تقدیر کے معنی سے بالکل مختلف ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہ ہو قناعت شعار گلچیں اسی سے قائم ہے شان تیری، وہ پھور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہیں عشق کے سوز و ساز کو تعمیر ملت میں کام لے کے آنا چاہیے، اور تمہیں اپنی ملت کی تعمیر کرنا ہے، تمہیں شمع کی طرح سوز و گداز محفل کی خاطر جو ہے وہ ایک نیا کام کرنا ہے، اور جو ہے وہ اپنے وطن اپنی ملت کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں گئے وہ ایام اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا۔ تو جو ہے وہ شمع کی مانند جل کے اپنی محفل کو جو ہے اجتماعی مفادات کے لیے ختم ہو جانا جو ہے وہ ہی بہترین عشق کی راہ ہے۔ روح ملت روح فرد کے مقابلے میں ایک عمیق تر وسیع تر حقیقت ہے، ملت کے مقابلے میں انفرادی نفس ایک مجازی حقیقت رکھتا ہے، اور جو ہے وہ اس بات کو یوں کہتے ہیں وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے طلسم مجاز ہو جا۔ تو جو ہے وہ آخر میں اس نظم میں پھر اسلام کی اصلیت اور مرکزیت کی طرف واپس آنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اقبال کا اصل مقصد مدعا جو ہے وہ ملت ہی کا ہے، جو کہ بے خودی کے تصور کا بھی ایک مجموعی ان کا سوچ ہے۔ تو وہی بات ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ اقبال اسی قیام یورپ کے دوران ہی میں اقبال کا زاویہ نگاہ جو ہے وہ وطنیت سے ملت کی طرف پھر گیا۔ اب یہ ان کی شاعری کی چھٹی خصوصیت ہے اس دور کی شاعری کی۔ اس کے دو وجود ہیں، ایک تو یہ کہ ملت اسلامیہ کا کوئی ایک وطن نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ جغرافیہ یونیورسٹی اور لسانی وطنیت اور قوم پرستی کے انداز جو انہوں نے مغرب میں دیکھے تو اس کے تاریخ پہلو ان کو نہایت بھیانک نظر آئے۔ تنگ نظر خود غرض وطنیت کے خلاف بعد میں اقبال عمر بھر کچھ نہ کچھ کہتے رہے، لیکن اس نظریے کا آغاز دراصل یورپ ہی میں ہوا۔ نیشنلزم نے نہ صرف اقوام فرنگ کو اتحاد دین کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا تھا، اور جغرافیائی حدود کے اس پار اور اس پار کے انسان ایک دوسرے کے خلاف صلح میں بھی آمادہ جنگ رہتے تھے، اور بقول حالی صلح ہے ایک مہلت سامان جنگ، کرتے ہیں یہ بھرنے کو خالی تفنگ۔ تو یہ جو ہے ان اقوام کو فرنگ سے باہر ایشیا اور افریقہ میں کمزور اقوام کا شکاری بنا دیا گیا تھا۔ جن اقوام کے پاس فرنگ کے سے ہلاکت آفریں ہتھیار نہ تھے، ان کی جان و مال آبرو فاتحین کے لیے مال غنیمت تھے۔ بعد میں اس مال غنیمت کی تقسیم پر ڈاکوؤں میں تصادم ہو گیا، اور دو عظیم جنگوں میں
مشرق و مغرب میں وہ تباہی و بربادی ہوئی جس کے مقابلے میں جو ہے وہ چنگیز و تیمور کی غارت گری تو بچوں کا کھیل ہی معلوم ہوتا تھا۔ اب اقبال کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ملت اسلامیہ فرنگ کی نقالی میں اس قسم کی نیشنلزم کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے جو ہے اقبال نے یہ پکارنا شروع کیا کہ مسلمان کا وطن جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، اور یہ کہ مشرق و مغرب میں تمام روئے زمین مسلمانوں کا وطن ہے۔ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ کہاں کا آنا کہاں کا جانا، فریب ہے امتیاز عقبہ، نمود ہر شے میں ہے ہماری، کہیں ہمارا وطن نہیں ہے۔ یعنی اقبال جو ہے وہ ایک طرح سے یہاں پھر دوسرے شعر میں اقبال حسب عادت تصوف و فلسفے میں غوطہ لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام کائنات انسان کا وطن ہے، بلکہ دنیا عقبہ کا امتیاز زمانی و مکانی بھی فریب ادراک ہی ہے۔ یہ جہاں اور وہ جہاں حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ مومن کا وطن کوئی ایک مقام نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مقام ہے وہ ہر جگہ ہے، ہر کہیں ہے، اور مومن کا مقام جو ہے وہ ہر جگہ جو مومن کا وطن ہے اور کہیں ایک خاص وطن نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ وطنیت کے خلاف جو اقبال کا جو ہے وہ سوچ جو ہے قیام یورپ کے دوران ہی بدل چکی تھی۔ پھر جو ہے یورپ میں اقبال میں یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ میرے اندر انفرادی اور اجتماعی آرزوؤں کا ایک محشر ہے جو عنقریب ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اقبال یورپ میں پہنچ کر خاموش ہو گئے۔ وہ ان کو دراصل بتا دینا چاہتے ہیں کہ ذرا صبر کرو اور دیکھو کہ یہ طوفان جو ہے یہ آرزو گفتگو کا کیا ہنگامہ پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زمانہ دیکھے گا جب میرے دل سے، محشر اٹھے گا گفتگو کا، میری خاموشی نہیں ہے گویا، مزار ہے حرف آرزو کا۔ تو شیخ عبدالقادر کے نام جو دعوت شعلہ نوائی بھی اسی زمانے کے احساس کی پیداوار ہے کہ جو ہے وہ اس دور کی نظموں میں وہ مضامین بھی موجود ہیں جو شروع سے اقبال کے کلام کا جزو تھے، اور اقبال کے دل میں جو فلسفے تصوف کے وہ مضامین تھے، وہ خاص جو ایک ان کے دل کی تڑپ تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بے قراری تھی، وہ آزادی گفتار کا جو زمانہ تھا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قریب آ رہا ہے، اور جو ہے وہ میری بات کا جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آزادی گفتار کا ہے، میری بات کرنے کا جو ہے وہ دور قریب آ گیا ہے۔ دراصل اقبال کی اس دور کی نظموں میں جو ہے مارچ 1907 کے نام سے جو لکھی ہوئی ان کی شاعری ہے، وہ نظم کئی حیثیتوں سے قابل غور ہے۔ یہ نظم پیش گوئیوں سے لبریز ہے، اس لیے ہوگا کی ردیف جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ پہلے دو اشعار میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ادوار میں زندگی کے بہت سے اسرار سربستہ تھے، اب افشائے راز کا زمانہ آ گیا ہے، اور اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ نیکی ہو یا بدی، حق ہو یا باطل، سب کچھ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ تو جو ہے وہ اس سے قبل تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے عاشق بنوں میں مارے پھرتے تھے، اب یہ لوگ انسانی جماعتوں میں رہ کر عشق سے کوئی تعمیری کام لیں گے، اور عشاق اپنے لیے نئے میدان عمل ڈھونڈیں گے، اب صوفی جماعتوں کے اندر کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھرا بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے جو ہے ان کے خیال میں امید کی ایک کرن تھی، امید کا وقت قریب آ رہا تھا، اور وہ پر امید تھے کہ آزادی گفتار کا زمانہ قریب آ گیا، اور اب بہترین حالات جو ہیں وہ آنے والے تھے۔ اب جو ایک اہم چیز جو بنیادی چیز تھی کہ قیام یورپ میں مغرب میں قیام پذیر ہونے کے باوجود وہ مغربی تہذیب پر تنقید کر رہے ہیں، اور بہت شدید تنقید ہے۔ وہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے اب ختم ہونے کے قریب ہے،
اب مغرب کا جو زمانہ ہے وہ مغرب کی ملوکیت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تاجرانہ ملوکیت ہے، وہ سمجھتے ہیں مغربی اقوام کمزور اقوام کو اس لیے جو ہے مغلوب کرتی ہیں کہ تجارت کے ذریعے سے ان سے ناجائز فائدے اٹھائے جائیں، غلاموں کو خام پیداوار کی افزائش میں لگایا جائے اور پھر اپنی صناعی سے اسے مصنوعات میں بدل کر من مانی قیمت پر انہیں غلاموں کے ہاتھوں فروخت کیا جائے۔ دونوں بڑی جنگیں جو ہوئیں وہ دراصل تجارت کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہی تھیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان مغربی اقوام نے خدا کی بستیوں کو خرید و فروخت کی دکانیں سمجھ لیا ہے۔ انسانی ہمدردی اور انسانیت کا وقار ان کے زاویہ نگاہ میں نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اسی خیال میں ہیں کہ یہ سستا خریدو اور مہنگا بیچو۔ تو اقبال در حقیقت ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں وہ دور قریب ہے کہ تمہارے یہ ہتھ کنڈے کام نہیں آئیں گے۔ قومیں بیدار ہو کر احتجاج میں اٹھ کھڑی ہوں گی اور تم خود آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو تباہ کرو گے، اس لیے کہ تمہاری تہذیب کی بنیادیں ہی اس لوٹ کھسوٹ پر ہیں، مگر اب یہ جاری نہ رہ سکے گی، اور کیونکہ اب قومیں بیدار اور آزاد ہو گئی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ جس زمانے میں اقبال نے یہ نظم لکھی ہے، تمام عالم اسلامی ایشیا کا ایک پورا حصہ ایک طرح سے احساس کمتری میں مبتلا تھا، لیکن اقبال جو ہے ان کے دل میں تمنا پیدا ہو چکی تھی کہ آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے، اور اپنے متعلق یہ اعتماد پیدا ہوا کہ میں اپنے کلام سے قوم کو خودداری کی تعلیم دے کر اور اس کی رغ حمیت کو جوش میں لا کر اسے استبداد کی پنجوں سے رہائی دلا سکتا ہوں۔ اسی امید پر وہ کہتے ہیں میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اب اس زمانے میں اقبال کو لوگ اچھا شاعر سمجھتے تھے، کوئی ان کو مبلغ سمجھتا تھا۔ لوگوں نے جب یہ نظم پڑھی ہوگی اور لطف سخن کی داد بھی دی اور یہ بھی سمجھا کہ یہ شاید ایک شاعر کی تمنا ہے اور شاعری میں شاید یہ جائز بھی ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ نوجوان شاعر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا اور اس دنیا سے گزرنے سے پہلے اپنی قوم کے لیے ایک آزاد ملت و مملکت کا سامان مہیا کر جائے گا۔ تو اقبال نے جو ہے وہ واقعی حقیقتاً یہ کر دکھایا، اور انہوں نے اپنے اس دور کی شاعری میں جو خیالات پیش کیے، جو افکار پیش کیے، وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود ایک صحیح معنوں میں حقیقت بن کر سامنے آئے، اور اس میں جو ہے وہ ایک نئی جو ہے ملت کی اور ایک نئے فکر کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ تو مجموعی طور پر الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کی شاعری اور ان کے فکر و نگاہ کے ارتقاء میں یہ دوسرا دور نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں جہاں انہوں نے ایک نیا زمانہ اور نئے شب و روز پیدا ہوتے ہوئے محسوس کیے، وہاں انہیں یہ بھی احساس تھا کہ یورپ اپنی سائنسی ترقی کے باوجود فکری طور پر مشرق الہام کا محتاج ہے، جو اسے ابن آدم کے احساس سے آشنا کرے، اور جنگ زرگری کا فریت ناکام ہو اور حقیقت انسان آشکار ہو۔ امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ کے امکانات بھی وہ روشن دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ٹھوس سیاسی اقدام کیے جائیں تو اسلامیان ہند کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اقبال کے دوسرے دور کے کی شاعری، ان کے افکار، ان کے تصورات اور ان کی جو ہے وہ نظمیں تھیں جو انہوں نے اس دور میں لکھی، اور نظموں میں چھپے ہوئے جو ہے مفاہیم کیا تھے وہ میں نے ایک ایک نقطے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے، اور نظموں کو بھی میں نے جو قرأت بھی کی اور نظموں کے عنوانات بھی آپ کو بتائے، کیونکہ یہ نظمیں تعداد میں کم ہیں لیکن اس وجہ سے آپ کو ذہن نشین رہیں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ اقبال کی شاعری کے اس دوسرے دور کی تفہیم جو ہے
وہ آپ نے اچھی طرح کر لی ہوگی۔ اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اقبال کے تیسرے دور کی شاعری، اسی طرح اس دور کے تصورات، اس دور کے افکار اور اس دور میں ان کے ارتقائی شاعری میں جو مراحل آئے ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔